تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ، خاص طور پہ وہ لوگ جو ٹیکنوکریٹس ہیں، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات اس لحاظ سے تو درست ہے کہ جو ایکٹیو سیاست ہے اس میں سے بہت سارے لوگ اب اس میں حصہ نہیں لیتے، لیکن ملک کا سیاسی نظام ہماری انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ خاص طور پر اب جو کچھ ملک کے اندر اس وقت ہو رہا ہے، شاید ہی کوئی ملک کا باشندہ ہو جو اس سے متاثر نہیں ہو رہا، اور ملک سے باہر بہت سارے جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ شاید ہم سے زیادہ پریشان ہیں۔ میری اپنی بہن وہاں رہتی ہے، میری بیٹی وہاں رہتی ہے، عزیز و اقارب رہتے ہیں، دوست احباب رہتے ہیں، اور وہ روزانہ مجھے درجنوں فون کرتے ہیں کہ بتائیے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہم بہت پریشان ہیں کہ ملک کے حالات کیا ہوں گے۔ اس سلسلے میں جہاں ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو اہل اقتدار ہیں، وہ تمام لوگ جو مقتدر اداروں کے سربراہ ہیں اور اس کے اندر ایک وائٹل رول پلے کر رہے ہیں، اور سیاستدان ہیں اور ہماری عدلیہ ہے، جہاں ان سب کی ذمہ داری ہے، وہاں انفرادی طور پر ہماری بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کچھ باتیں نیگیٹو ہونے کے باوجود بہت اچھی ہیں ہمارے ملک کے سیاسی نظام کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے تواتر کے ساتھ، چاہے لولی لنگڑی جمہوریت ہے، چاہے اس کے اندر بہت سارے پرابلم ہیں، مگر پھر بھی ایک جمہوریت کا عمل تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک حکومت جو ہے وہ آئینی طریقے سے تبدیل ہوئی، پھر ایک اور حکومت تبدیل ہوئی، اب یہ جو کچھ ہوا ہے پتہ نہیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی کل، لیکن بہرحال جو کچھ ہوا ہے پارلیمنٹ میں ہی ہوا ہے، اور اس بات کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے کہ غیر آئینی اقدام جس طریقے سے پہلے ہو جاتے تھے، یا سیدھے الفاظ میں کہ مارشل لا لگ جاتا تھا، اس طرح کے کوئی ہونے کا کوئی امکان انشاءاللہ العزیز وہ نہیں ہے۔ تو لیکن اس سارے میں اب ایک فرد کیا کرے؟ ایک آدمی جو گھر بیٹھا ہے اور ٹی وی دیکھ رہا ہے، بس ٹی وی دیکھ کے پریشان ہو رہا ہے، اور اگر اس کی افیلیشن اپوزیشن کے ساتھ ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو اپوزیشن کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اپہل ہو جائے، اور جس کی حکومت کے ساتھ افیلیشن ہے اور عمران خان کے ساتھ افیلیشن ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ کسی طریقے سے یعنی ان کی جو ورشن ہے وہ سارا جو ہے وہ کامیاب ہو جائے اور وہ اپہل ہو جائے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہم ہمیشہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں سیاستدانوں پر، ہم ہمیشہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں وہ تمام لوگوں کو جو ہمیں اوپر نظر آ رہے ہیں، لیکن اس سارے میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ان سب کو ووٹ کے ذریعے سے سلیکٹ کر کے ہم ہی بھیجتے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں عوام کب فیصلہ کرتے ہیں؟ عوام کہاں فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ تو اوپر سے سارا اسکرپٹ آیا ہوا ہوتا ہے، اوپر سے مراد پتہ نہیں کیا ہے، اوپر سے تو اسکرپٹ آیا ہوتا ہے، اس کے مطابق جس کو جتانا ہوتا ہے وہ جیت جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ بات اگر بالکل صحیح بھی ہو، پھر بھی اوور ویلمنگ عوام کی اوپینین کو رد کرنا نہ کسی بڑے ادارے سے ممکن ہوتا ہے، نہ الیکشن کمیشن سے ممکن ہوتا ہے، اور نہ بیرونی قوتوں سے ممکن ہوتا ہے۔ اس لیے اگر عوام ایک فیصلہ کر لیں اور عوام کے اندر ایک شعور ڈیولپ ہو جائے اور ان کو صحیح سمجھ ڈیولپ ہو جائے، اور وہ ملک کے مسائل کے دور رس جو نتائج ہوتے ہیں آپ کی سلیکشن کے اوپر اور حکومت کی پالیسی کے اوپر، اس کو سمجھ جائیں، اور وہ جو ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے انفرادی اور گروہی فوائد ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ووٹ کا فیصلہ کرنے کی بجائے ایک اجتماعی ملکی لیول کے بلکہ غیر ملکی لیول کے جتنے مسائل ہیں ان سب کے لیے کون بہترین پالیسی بنا سکتا ہے اور کون عمل کر سکتا ہے اور کس کا کردار اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے، اس کے حساب سے ووٹ دینا ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ اس جگہ پر جٹ ہیں تو یہ جٹ برادری کے ووٹ ہوں گے، اس جگہ کے اوپر یہ ارائی ہیں تو ارائی برادری کے ہوں گے، ادھر بلوچ ہیں تو ان کی برادری کے ہوں گے، پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے دادا کی سیٹ ہوتی تھی اب یہ باپ کی سیٹ ہوگی تو اب اس کے بیٹے کو سیٹ ملے گی، چاہے وہ بیٹا بالکل ایسے میری طرح کا نالائق سا ہی ہو تو وہ اس کو سیٹ ملے گی کیونکہ اس کے ابا جو تھے، اور اس طریقے سے کہ جی یہ وہ شخص ہے جس نے فلاں وقت میں ہمارے ساتھ سپورٹ کیا تھا۔ تو یہ بہت ہی انڈیویجول قسم کے مسائل ہیں، اور ہمارے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو میرا واقف بندہ بن جائے گا تو اس کے ذریعے سے میں اپنے چھوٹے چھوٹے ٹریویل کام کروا لوں گا، اپنے بچے کی کوئی نوکری لگوا لوں گا، کسی اور چھوٹے چھوٹے کام کر لوں گا۔ یہ کام جتنے بھی ضروری ہیں، لیکن اب تمام پاکستان کے شہریوں کو بالغ رائے اختیار کرنی چاہیے، ان کو میچور ہونا پڑے گا، ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان بنیادوں پر ووٹ نہیں دینا۔ اگر ان بنیادوں پر ووٹ دیں گے تو وہی کچھ ہوگا جو اب تک اتنے سارے سالوں میں ہوتا رہا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ
جس شخص کو دیکھیے، مجھے اپنی بیٹی کی شادی کہیں کرنی ہے، میں جس بنیاد پر اپنے لیے داماد کی سلیکشن کرتا ہوں اور لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں، میں نے کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، تو میں جس طریقے سے ایک آدمی کو ایماندار، دیانتدار، یعنی قابل اعتماد سمجھ کے اس کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں، اسی طریقے سے ہم جس کو بھی ووٹ دیں، ہم یہ دیکھیں کہ اس کا، اور اگر ہمیں فرض کریں ان تینوں کاموں میں پتہ لگے کہ اس شخص کا پرانا کردار ٹھیک نہیں تھا، یا یہ لوگوں کی نظر میں اس کی ریپیوٹیشن ٹھیک نہیں ہے، تو ہم کبھی بھی اس کے ساتھ رشتہ نہیں کرتے، اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرتے، ہم اس کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں رکھتے، چاہے جائے کہ ہم پورے ملک کی حکومت جو ہے کسی ایسے شخص اور ذمہ داری ایسے شخص کے ہاتھ میں پکڑا دیں۔ تو اس سارے میں ابھی چاہے جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے، آخر الیکشن تو جلدی ہوں گے ہی۔ میں نے یہ سوچا، اور میرے دوستوں نے بہت کہا، ابھی بھی ہمارے ایک دوست نے مجھے انگلینڈ سے فون کر کے کہا، اور خیر اس نے تو بہت بڑی بڑی باتیں کی، جو کہ ظاہر ہے میرے بس میں وہ نہیں ہے سارا کچھ، تو لیکن یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ضرور آپ ایک پیغام دوستوں کو دیں، اور میرا پیغام تو یہی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس سلسلے میں جو اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں میں حصہ ڈالوں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ کس کو ووٹ دیں، میں کسی پارٹی کو بھی پروموٹ نہیں کرتا آپ کے سامنے، مگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ووٹ دیتے وقت کم از کم اتنا اس لیول کا معیار تو رکھیں کہ اگر اپنی بیٹی یا بیٹے کا شادی کرنی ہو تو اس کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ کاروبار کرنا ہے تو اس کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اگر سفر اس کے ساتھ لمبا کرنا ہے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کیا یہ جب میرے ملک کی تقدیر اس کے ہاتھ میں ہوگی تو کیا یہ قابل اعتبار ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور ایک غور سے آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ پہلے ایک روایتی ایم این اے ایم پی اے بنتے جاتے ہیں، اب تحمل سے ذرا دیکھیں اور سوچیں کہ جب وہ ایم این اے ایم پی اے نہیں تھے اس وقت ان کی مالی حیثیت کیا تھی اور اب ان کی مالی حیثیت کیا ہے، لیکن جو ان کے علاقہ تھا اور حلقہ تھا اس کی سچویشن کیسی ہے۔ اگر علاقے کی سچویشن امپروو نہیں ہوئی، ان کی ذاتی سچویشن بہت امپروو ہو گئی ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھئی اس دفعہ ان کو نہیں چانس دینا، اس دفعہ ہم نے کسی اور کو آزمانا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری بڑی ذمہ داری ہے، اور ہمارے ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ووٹ کے ذریعے ایک رائے دینے کا حق دیا ہوا ہے اور اختیار دیا ہوا ہے، اور یہ بہت ہی پاور ہے ہمارے ہاتھ میں، اور اگر اجتماعی طور پر یہ پاور صحیح استعمال ہوگی تو بہت صحیح نمائندے اسمبلیوں میں جائیں گے، اور وہ پھر انفرادی طور پر، معاشرتی طور پر اور پورے بین الاقوامی طور پر انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت کریں گے اور پاکستان کا خیال رکھیں گے۔ تو یہ ایک ضروری بات تھی جو آپ سے کہنی، اس پہ غور کیجئے گا پلیز، اس کو کیجول نہ لیجئے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا 22 کروڑ عوام کے نمائندے، اگر آپ غور سے دیکھیں تو 25%، 30% لوگوں نے ٹوٹل ووٹ دیے ہوتے ہیں، اور جو اکثر لوگ جو صاحب الرائے ہیں وہ تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے، وہ صرف رات کو بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر کافی کے کپ کے اوپر بیٹھ کر صرف تبصرے کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کی پالیسیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور ان کو مشورے دیتے ہیں، لیکن خود جا کے ووٹ نہیں ڈال کے آتے۔ تو جب ہم 22 کروڑ کہتے ہیں تو ایکچولی 22 کروڑ کے نمائندے تو ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ ایکچولی بہت تھوڑی سی پرسنٹیج کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے ایزیلی مینوپولیٹیبل ہوتے ہیں، جن کو مینوپولیٹ کر کے اور گروہی مفادات کے چکر میں الیکشن میں ووٹ ڈالے جاتے ہیں۔ تو اس دفعہ کے الیکشن میں میرا خیال ہے یہ بڑا فیصلہ کن ہوگا، اور خاص طور پر اب ہم نے ایک انٹرنیشنل ایک انٹرنیشنل ایشو اس کو بنا دیا ہے، اس دفعہ اب یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہے، تو لہٰذا اب اس میں انٹرسٹ بہت ساری انٹرنیشنل فورسز کا بھی ہوگا، تو اس میں ہمیں تگڑا ہونا پڑے گا۔ تو پتہ نہیں میں یہ بات مکمل کر سکا ہوں کہ نہیں کر سکا، لیکن مہربانی کر کے اس پہ غور کیجیے گا اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیے گا، اس دفعہ ووٹ ضرور دیجیے گا اور اس کو مہربانی کر کے ضائع نہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔